دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ۔ سوویت یونین نے مشرقی یورپ کے ایک اہم حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا، جس میں پولینڈ اور مشرقی جرمنی جیسے ممالک شامل تھے۔ یہ علاقائی توسیع سوویت یونین اور مغربی اتحادیوں کے درمیان کشیدگی میں اضافے کا باعث بنتی ہے، جس سے کہ سرد جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سرد جنگ سے مراد ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان نظریاتی، سیاسی اور فوجی دشمنی ہے، اور دوسری طرف سوویت یونین اور اس کے اتحادی ہیں۔ تنازع کی خصوصیت دو سپر پاورز کے درمیان براہ راست فوجی مصروفیت کی کمی تھی، لیکن اس کے بجائے جوہری ہتھیاروں کی دوڑ، خلائی تحقیق، پروپیگنڈا اور پراکسی جنگوں جیسے شعبوں میں مقابلہ جاری اور شامل تھا۔ یورپ کے مشرقی اور مغربی بلاکس میں تقسیم، جس میں لوہے کے پردے جسے کہ آئرن کرٹن کہا جاتا ہے، اس کے عرصے کے دوران جغرافیائی سیاسی تقسیم کی علامت رہی۔ سرد جنگ کئی دہائیوں تک جاری رہی، جس نے عالمی سیاست، معیشت اور ثقافت کو متاثر کیا، یہاں تک کہ 1991 میں سوویت یونین کی بالآخر تحلیل ہو گئی۔ جنگ عظیم دوم کے آخری ایام میں امریکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر فیٹ مین اور لٹل بوائے جیسے ایٹامک ہتھیار اور بم گرا دیے۔ اس کے نتیجے میں ایک اہم سرد جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور 1949 میں سوویت یونین نے اپنے پہلے ایٹم بم کا کامیاب تجربہ کیا اور دھماکہ کیا۔ یہ واقعہ سرد جنگ کے دوران امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں ایک اہم سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے۔ سوویت یونین کی ایٹم بم کی کامیاب ترقی اور تجربے نے جوہری ہتھیاروں پر امریکہ کی یکجہت اجارہ داری کو ختم کر دیا۔ سوویت ایٹم بم کا دھماکہ عالمی تناؤ کو بڑھا دیتا ہے اور دو سپر پاورز کے درمیان ہتھیاروں کی دوڑ کو بڑھاتا ہے۔ یہ واقعہ جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ اور باہمی طور پر یقینی تباہی، جسے میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن کے امکانات کے بارے میں بھی خدشات ظاہر کیے جاتے ہیں۔ اگر امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ایک مکمل پیمانے پر تنازع شروع ہو جاتا تو یہ ایک بہت ہی اہم جنگ ثابت ہو سکتی تھی۔ کامیاب تجربہ دونوں طرف سے زیادہ طاقتور اور جدید ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کو تیز کرتا ہے، جس سے سرد جنگ کے دور میں طاقت کا ایک خطرناک اور غیر یقینی توازن پیدا ہو جاتا ہے۔